أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين وأعتدنا لها رزقا كريما. يا نساء النبي لستن كأحد من النساء. يا نساء النبي لستن كأحد من النساء. صدق الله العظيم. ترجمہ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے. اور تم میں سے جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت گزار رہیں اور نیک اعمال کرتی رہیں تو ہم ان کا ثواب بھی انہیں 2 گنا دیں گے. اور ہم نے ان کے لیے جنت میں باعزت رزق تیار کر رکھا ہے. اے ازواج پیغمبر، تم عورتوں میں سے کسی ایک کی بھی مثل نہیں ہو. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. جزاک اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. صبح بخیر. رمضان عشق ہے سحری ٹرانسمیشن میں میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں اپنے تمام مہمانوں کے ساتھ. ابھی آپ نے جو آیت کریمہ سماعت فرمائی ہے جن کی تلاوت قاری اسد الحق نے کی، ان میں ازواج المطہرات کو مخاطب کیا گیا ہے اور یہ خاص واقعہ ہے جس کا بیان آج ہماری گفتگو کے درمیان ہوگا. آج ان آیت مبارکہ کو منتخب کرنے کا جو مطلب ہے آپ جانتے ہیں کہ جب ہم سحری کر رہے ہوں گے تو یہ 18ویں روزے کی سحری ہوگی اور یہ وہ روزہ ہے جس دن یوم وصال ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا. ایک ایسی محترم خاتون بزرگ ہستی جو ہماری ماں ہے، جو ازواج مطہرات میں سے اور تمام ازواج مطہرات میں سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تمام محبوب ترین بیوی زوجہ ہونے کا شرف انہیں حاصل. اور صرف یہ نہیں، وہ اسلام کی ایک بہت بڑی اسکالر، ایک اسلام کے اور احادیث کا خاص طور پہ ایک بہت بڑا منبع. بہت سارے علماء اور بہت سارے اسکالرز آپ سے استفادہ کرتے رہے. آج ان کی شخصیت کے بارے میں بات چیت ہوگی کیونکہ ان کی شخصیت اور ان کی زندگی سے عورتوں کی زندگی کے بارے میں جاننے میں بہت سی مدد ملتی ہے. اس کے ساتھ ساتھ کل یعنی آج کا جو دن گزرا ہے 17ویں روزے کا، اس دن کو اللہ تعالیٰ نے یوم الفرقان کے نام سے یاد کیا ہے، یعنی حق اور باطل میں تمیز کا دن. یہ دن غزوہ بدر کا دن تھا. یعنی آج کے دن اس وقت آج سے کئی سو سال پہلے تمام مہاجرین و انصار رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس فتح کا جشن منا رہے ہوں گے جو فتح اللہ تعالیٰ نے انہیں بدر کے میدان میں عطا کی، جب 313 جانثار اور لشکر اسلام کے صرف 313 سپاہی جو ہیں
وہ برسر پیکار تھے، 1000 سے زیادہ کافروں کا لشکر، اور مسلمانوں کے پاس صرف 70 اونٹ تھے، 3 گھوڑے تھے، چند زریں تھیں، اور اسی طرح سے گنتی کی تلواریں تھیں. جبکہ عرب کا جو قافلہ تھا، اہل مکہ کا جو قافلہ تھا، جو کفار کا لشکر تھا، اس کا یہ حال تھا کہ 1000 سے زیادہ لوگ تھے جو کہ تقریباً سارے ہی سوار تھے، اونٹ بے تحاشا تھے، اور ہر پڑاؤ پر وہ 9 سے 10 اونٹ جو ہے، ایک دن 9 اور ایک دن 10 اونٹ جو ہے وہ ذبح کیا کرتے تھے. سو مسلمان قسم پرسی اور بے سر و سامانی کی حالت میں تھے. روزے کا دن تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مسلمانوں کی یہ حالت دیکھی تو اللہ پاک سے دعا فرمائی تھی کہ یا اللہ، آج اگر یہ مٹھی بھر نفوس مٹ گئے تو پھر اس دنیا پر تیرا نام لینے والا اور کوئی نہیں ہوگا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرماتے رہے، یا حی یا قیوم برحمتی کا استغیث. اور اس دعا کے ساتھ آپ اللہ تعالیٰ کی تائید غیبی اور تائید نصرت کو پکارتے رہے، اور اللہ تعالیٰ نے خود اس کا اعلان کیا کہ اللہ نے بدر میں تمہاری مدد فرمائی، حالانکہ تم اس وقت بالکل بے سر و سامان تھے، بس اللہ سے ڈرا کرو تاکہ تم شکر گزار بن جاؤ. یعنی آج کا جو دن ہے وہ ایک طرح سے کیا ایک صحیح معجزے کا دن ہے، اس لیے کہ جب ہم اس کو ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے، میں ان تمام آیت مبارکہ اور ان تمام احادیث نبی کو ایک واقعے کی صورت میں آپ کے سامنے بیان کر رہی ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے اس چیز کی بشارت دی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ اللہ تعالیٰ فرشتوں کے ذریعے سے مدد کریں گے. اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے بتایا کہ ایک دفعہ آندھی چلی، ہوا چلی، اتنی تیز ہوا، تو پھر تیز ہوا چلی، اور تیسری دفعہ پھر تیز ہوا چلی، جتنی تیز ہوا ہم نے کبھی دیکھی نہیں تھی. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ پہلی دفعہ میں جبرائیل علیہ السلام، دوسری دفعہ میں میکائیل علیہ السلام، اور تیسری دفعہ میں اسرافیل علیہ السلام فرشتوں کے ساتھ نازل ہوئے تھے. ایک غزوے میں جہاں مسلمانوں نے انتہائی بے سر و سامانی کے ساتھ کفار کے ساتھ جنگ کی، یہ ثابت کر دیا کہ رہتی دنیا تک اگر اہل ایمان بھلے تعداد میں کم ہو، بھلے جنگی ساز و سامان میں کم ہو، آلات حرب و ضرب میں وہ اتنے طاقتور اور اتنے مضبوط نہ ہوں، لیکن اگر جذبہ ایمانی زندہ ہوگا، اگر ان کا اللہ پاک پر اعتماد اور اعتقاد اصحاب بدر جیسا ہوگا، تو زندگی کے ہر میدان میں وہ فتح یاب ہوں گے. اور اصحاب بدر کا درجہ جو ہے وہ انبیاء کے بعد، یعنی اور عشرہ مبشرہ جن لوگوں کو بشارت دی گئی ہے، اس کے بعد اصحاب بدر کا درجہ ہے. اس درجے وہ لوگ جو کہ اس غزوے میں شریک ہوئے، اللہ پاک نے ان پہ اس درجے کرم فرمایا اور اس درجے ان کے درجات جو ہے وہ بلند کیے. سو آج اس غزوات سے ہمیں زندگی میں جو سبق ملتا ہے، جو روشنی ملتی ہے، جو چیزیں ہمارے ایمان میں اضافے کا ذریعہ اور باعث بن سکتی ہیں، ان کا تذکرہ کریں گے ہم. اور اس کے لیے میرے مہمان اسکالرز میرے ساتھ موجود ہیں. ڈاکٹر جمیل راٹھور صاحب، السلام علیکم ڈاکٹر صاحب، تشریف آوری کا شکریہ. میرے ساتھ میرے ایک اور مہمان موجود ہیں، علامہ صاحب، بہت دنوں کے بعد تشریف لائے، صحت خیریت سے رہی؟ جناب خیریت سے، آپ کی دعا ہے. بہت شکریہ آپ کے تشریف لانے کا. علامہ صاحب جو ہیں یہ ادارہ تبلیغ تعلیمات کے انفارمیشن سیکرٹری ہیں اور ذاکرین فیڈریشن جعفریہ الائنس کے مرکزی رہنما ہیں. علامہ آغر نادر رضوی صاحب اور مولانا ناظر الاسلام صاحب، آپ بھی خیریت سے ہیں؟ شکریہ تشریف آوری کا. جامعہ اشرف المدارس سے فارغ التحصیل ہیں، امام اور خطیب ہیں. اور ڈاکٹر بلقیس تو میرے ساتھ ہیں ہی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ سے ہم کس چیز کے بارے میں جان رہے ہیں؟ آج میں بتاؤں گی جو یہ پان، چھالیاں، گٹکا کھا کر یہ کھلتا نہیں ہے اور چھالے ہو جاتے ہیں، اس کی وجہ سے لوگوں کی زندگی بہت خراب ہو جاتی ہے. تو میں بھی ثواب کمانے کے لیے کچھ ایسے نسخے بتاؤں گی، یعنی منہ کا السر، منہ کے چھالے، اسپیشلی ان کے جو غلط، جیسے پان، گٹکا، چھالیاں کھانے کی وجہ سے جو چھالے ہو جاتے ہیں، ڈاکٹر کے پاس لازمی جائے، لیکن ساتھ میں یہ نسخے استعمال کریں، اس سے ان کو انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا. بالکل صحیح. سو آج ہم آپ کو کچھ ایسے نسخے بتانے جا رہے ہیں جو ہماری اورل کیویٹی کے اور اورل ہیلتھ جو ہے اس کے بارے میں ہمیں گائیڈ کریں گے. اور میرے ساتھ ریحان قادری صاحب، السلام علیکم. وعلیکم بہت السلام. شکریہ ہمارے ساتھ آج بھی رہنے کا اور جوائن کرنے کا ہمیں. اور میرے ساتھ ہمارے بہت سریلے سے محمد زبیر یوسفی صاحب، السلام علیکم. کیسے ہیں زبیر؟ آپ کا تو ہم نے خوبصورت سے کلام پہلے بھی سنے ہیں. ریحان قادری صاحب بھی ہمارے ساتھ رہے. گفتگو شروع کرنے سے پہلے ایک حمدیہ کلام کی آپ سے درخواست کرتی ہوں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وآلہ وصحبہ بارک وسلم. میری جھولی کو بھر دے اے خدا صدقے محمد کے، میری جھولی کو بھر دے اے خدا
صدقے محمد کے گناہگاروں کا بھی کر دے بھلا صدقے محمد کے گناہگاروں کا بھی کر دے بھلا صدقے محمد کے میری جھولی کو بھر دے اے خدا صدقے محمد کے تیرے در پر نہ دستک دوں تو پھر کس در پہ دستک دوں تیرے در پر نہ دستک دوں تو پھر کس در پہ دستک دوں میرے مولا میری سن لے دعا صدقے محمد کے صدقے محمد کے میرے مولا میری سن لے دعا صدقے محمد کے صدقے محمد کے میری جھولی کو بھر دے اے خدا صدقے محمد کے اللہ کرے یہ دعا ہم سب کے حق میں قبول ہو جائے جتنے اس وقت ہمارے ساتھ ٹرانسمیشن میں شامل ہیں کہ ریاض الجنہ میں دو نفل پڑھنے کی سعادت دے ریاض الجنہ میں دو نفل پڑھنے کی سعادت دے منور پر تو کر اپنی عطا صدقے محمد کے صدقے محمد کے میری جھولی کو بھر دے اے خدا صدقے محمد کے گناہگاروں کا بھی کر دے بھلا صدقے محمد کے میری جھولی کو بھر دے میری جھولی کو بھر دے آمین. اور ایک بریک کے لیے رکنے کے بعد ہم اپنی گفتگو کا آغاز کریں گے. ڈاکٹر بلقیس کے وہ آج ہمیں بتا رہی ہیں کہ منہ کے چھالوں کا بھی کوئی علاج ممکن ہے، ورنہ وہ نہیں چلتے چلتے تھک کر پوچھا مجھ سے پاؤں کے چھالوں نے بستی کتنی دور بسا لی دل میں بسنے والوں نے. سو منہ میں بھی بعض اوقات چھالے جو ہیں وہ پڑ جاتے ہیں جو پاؤں میں پڑتے ہیں. صحیح کہہ رہی ہیں آپ. لیکن وہ چھالے دیکھیں ایک تو ہوتا ہے فولیٹ کی کمی بی کمپلیکس کی کمی کی وجہ سے آئرن ڈیفیشینٹ ہے تو آپ کے منہ میں چھالے بنتے ہیں، آپ کو ایسڈ ریفلیکس ہوتے تو منہ میں چھالے بنتے ہیں. لیکن آج جو میں آپ کو ریسیپی بتا رہی ہوں وہ خاص کر ان لوگوں کے لیے بتا رہی ہوں جو پان چھالیا گٹکا کھانے کی وجہ سے جن کا منہ کھلتا ہی نہیں ہے. جیسے اگر میں اور آپ کھولے تو پورا کھل جائے گا، لیکن وہ ایسے کر کے کھانا کھا رہے ہوتے ہیں اور ایک فنگر بھی منہ میں نہیں جا رہا ہوتا ہے اور ان کا اتنا برا حال ہو رہا ہوتا ہے. خدارا ڈاکٹر کے پاس جائے اگر آپ کی یہ کیفیت ہو اور اپنا ٹریٹمنٹ کرائیں. اور یہ پان گٹکا چھالیا سے چھوڑ دیں بھائی. منہ اس طرف کر لیا. ہمارے کرین والے بھیا جو ہے نا ہر وقت گا بھی رہے ہوتے ہیں قوالیاں اور نعتیں اور ساتھ کرین بھی چلا رہے ہوتے ہیں اور ساتھ ساتھ چھالیا بھی منہ میں ڈالی ہوتی ہے. جی بالکل صحیح کہہ رہی. اچھا اس میں کرنا کیا ہے آپ نے یہ 3 چیزیں ہیں ان کو رات کو بھگونا ہے. اس میں ہے کیمومائل ٹی یعنی گلے بابونا. صحیح. آپ نے یہ 1 چمچ لیا. آپ نے آملہ ثابت آملہ آپ نے لیا 1 چمچ. اس طرح میں ہاتھ میں پکڑ کے ڈال رہی ہوں. اور اس میں بڑی ہڑ کا چھلکا ڈلے گا. بڑی ہڑ ہے اس کا چھلکا. چھوٹی ہڑ بھی ہوتی ہے کوئی؟ جی چھوٹی ہڑ بھی ہوتی ہے بڑی ہڑ بھی ہوتی ہے. اچھا ٹھیک
तो ये तो बहुत सख्त होगा। हाँ, बस इसका छिलका आपने इस तरह तो करके, अगर इसे तोड़ के डाल लें, इसका फिर अगर तोड़ेंगे ना तो क्या होगा कि इसका पूरा फ्रूट आ जाएगा। हमें फ्रूट नहीं चाहिए ना, हमें ऊपर का छिलका चाहिए। ठीक है। ठीक है, तो आपने एक दफा बना के पाउडर बना के भी रख सकते हैं, जिस तरह मैं कर रही हूँ आप कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे करके जैसे मैंने इसमें डाल दिया, थोड़ा सा आपने डालना है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। आप देखिए इस तरह आपने डाला, इस पे आपने खौलता गर्म पानी डाला। अच्छा, ठीक है, ये 1 कप आपने रात को भिगो दिया। ठीक, ठीक है, सुबह निहार मुंह आप छान कर ये पी लीजिए। पी लें। ये पीना है, छान कर पीना है, ये है पहला स्टेप। ठीक है, ठीक है, अब ये सुबह निहार मुंह आप पियेंगे। अच्छा, अब ये 4 चीजें हैं, इनका क्या करना है, आपने सफूफ बना लेना है। इसमें आपने क्या कितना कितना लेना है वो मैं बता देती हूँ। आपने लेना है तबाशीर, ये मिल जाती है मार्केट में। ठीक है, ये लेना है इसी नाम से? जी, तबाशीर के नाम से मिल जाती है। ये आप लेंगे 10 ग्राम। आप सफेद संदल का पाउडर लेंगे 20 ग्राम। सही। आप मिश्री और छोटी इलायची, मिश्री छोटी इलायची आप 50-50 ग्राम लेंगे। ठीक है, इन सबको आप पीसेंगे, पीस कर पाउडर बना लेंगे। अब ये आधी चम्मच से आप शुरू करें, आधे चम्मच ये सफूफ दोपहर को और रात को खानों के बाद खाएंगे, हर रोज। हर रोज। सही। ये दूसरा हो गया। अब ये तीसरा स्टेप है, रात को सोने से पहले आपने इतना सा टुकड़ा दालचीनी का, ठीक है, ठीक है, और 1 से 2 लौंगे, ठीक है, ठीक है, और गर्म पानी, बस ये पी लेना है। ये सुबह वो पिया, दिन में ये सफूफ कितनी दफा लिया? 2 दफा, दोपहर खाने के बाद, रात खाने के बाद। ठीक है, और उसके और बाद रात को सोने से पहले इसका कहवा बना के पीना है, हल्का मोटा मोटा कूट के इसमें डाल दें। ठीक है, और इसका पूरा एक्सट्रैक्ट निकल आएगा तो आप ये पीजिए। अच्छा, ये वो लोग भी कर सकते हैं जिनको मैदे में बहुत तेजाबियत होती है, जिसकी वजह से मुंह में छाले होते सही, हैं, ठीक है, वो ये कर सकते हैं। ये 3 चीजें हैं और ये बहुत बड़े हकीम है, उनका नुस्खा है, अभी उनका नाम मेरे जहन में नहीं आ रहा है। सही। जिनको फायदा हो सब दुआओं में याद रखिएगा, क्योंकि इससे बहुत लोगों को बहुत ज्यादा मुझे तो फायदा लगता है इससे सिर्फ छालों में ही नहीं और बहुत सारी चीजों में भी फायदा जी, होगा। बिल्कुल बिल्कुल, एसिडिटी में होता है सब। लेकिन खुदारा किसी ईमानदार पंसार के पास जाइएगा, मैं नहीं देती ये चीजें, किसी पंसार के पास जाके लीजिएगा जो आपको सफेद संदल सही वाला दे। इसकी कोई पहचान है? कैसे कोई पहचाने की सफेद संदल ही है? अब ये हमारे माशाल्लाह हमारे यहाँ तो लकड़ी के बुरादे पे वो डाल के एसेंस हमें दे देंगे। वो अजीम कौम है ना, कुछ कह नहीं सकती। तो लेकिन अच्छे अल्लाह वाले लोग भी हैं, आपको जिन पे भरोसा हो उनसे लीजिए। बिल्कुल सही। अच्छा, बहुत सारे लोग मरहम या ऐसी ऑइंटमेंट्स आती हैं जो लगाते हैं। अगर अब हम दूसरे छालों की बात करें जो गर्मी की वजह से, तेजाबियत की वजह से हो रहे होते हैं, आप भी कोई ऐसी हर्बल चीज बता सकते हैं जो लगाएं? सबसे पहले अच्छी चीज है खोपरा, नारियल तेल, या नारियल का तेल भी आप लगा सकते हैं, नारियल कच्चा नारियल का पानी भी लगा सकते हैं, शहद भी लगा सकते हैं। गेंदे के फूल आते हैं, गेंदे के फूल और सौंफ उबाल के उससे गागल्स करें और वो आप थोड़ा सा शहद में मिला के छालों पर लगाएं। अच्छा, उससे अगर आम छाले होते हैं उसमें बहुत फर्क पड़ता है। और ये कितनी दफा करना पड़ेगा? ये आप छाले हैं तो आप मल्टीपल टाइम कर सकते हैं। तो आप जैसे आपने सुबह शाम छालों पे, जैसे आप दूसरे ऑइंटमेंट लगाते हैं उसकी जगह आप ये लगा सकते हैं। ठीक है। तो ये आपको पता है मैरी गोल्ड, गेंदा जो है मैरी गोल्ड है, वो हीलिंग एजेंट है, वो फौरन आपके छाले भरते हैं।